السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد انیل ہے اور کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، موسٹلی کو میرا نہیں پتہ. میں نا ڈاکٹرس ریپبلک کا کریٹر بھی ہوں، فاؤنڈر بھی ہوں، اور میں نے یہ گروپ اور پیج جو ہے نا وہ ایک لمبا عرصہ پہلے اسٹارٹ کیا تھا. میں لمبا عرصہ اس لیے کر رہا ہوں، اس ٹائم میں ینگ ڈاکٹر ہوتا تھا، اب نہیں ہوں، اس ٹائم تھا. اور مجھے نا اسٹارٹ میں میری جو فرسٹ پوسٹنگ تھی نا وہ پی وی ایس سی کے تھرو میں ہوا تھا، اور مجھے نا انہوں نے ڈی ایچ کیو میں پوسٹ کر دیا تھا. امیجن کریں آپ، میں نے اس سے پہلے تھوڑا سا پی آر ایس پی کے انڈر جو ہے نا وہ بی ایچ یو میں کام کیا تھا، تھوڑا سا مطلب سال کے قریب، اور اس کے بعد انہوں نے میری پوسٹنگ اٹھا کے ڈی ایچ کیو میں کر دی. اب وہ ڈی ایچ کیو جو تھا وہ جنیوٹ کا ڈی ایچ کیو تھا، اور ادھر نا بہت ہی لڑتے تھے لوگ، ایم ایل سیز، پوسٹ مارٹمس، اور اتنا رش ہوتا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کروں کیا. 12-14 سال پرانی بات ہے. تو پھر میں نے نا ہیلپ سیک کرنے کی کوشش کری، تو مجھے پتہ لگا ہیلپ ہی کوئی نہیں اویلیبل ہے. ایم ایل سیز، پوسٹ مارٹم، نوٹیفیکیشنز، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ یہ انفارمیشن گین کر سکیں. یہ میں نے نا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ایک پلیٹ فارم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے اوپر جس بھی ڈاکٹر کا دل کرے وہ آ کے سوال کرے، اوپنلی دیکھ سکے، اور اس کو اگر کسی مدد کی ضرورت ہو وہ پوچھے. چلیں ہم اتنے ایکسپیرینس اس ٹائم نہیں بھی تھے، تو آپس میں مل کے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور یہ کافی دیر سلسلہ چلا، 4-5 سال ہم نے اس کو کافی مینٹین کیا. پھر اس کے بعد کچھ فیملیز ایشوز تھے اور کچھ پھر ٹریننگ تھی، تو میں جو ہوں نا وہ ذرا ڈسکنیکٹڈ ہو گیا. کچھ عرصے سے میں اس کو باقاعدگی سے دوبارہ دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی جب سے یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تو لوگوں میں پینک ہے، خاص طور پہ ینگ ڈاکٹرز میں پینک ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ میں نا یہ اس ساری کوئریز پہ اور کوشچنس کے اوپر 1 by 1 کر کے نا ویڈیوز کرتا ہوں، کیونکہ لکھ کر نا پوری طرح سمجھانا پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اتنی ساری باتیں جو ہے نا وہ لکھ کے کروں. میرے نازک سے ہاتھ ہیں، انیستھیزیا والے کے ہاتھ ہیں، تھک جاتے ہیں. تو آپ پلیز کنیکٹ رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ 1 by 1 کوشش کروں گا ڈیلی کی ایک ویڈیوز کر کے کوئی نہ کوئی ایشو کو ہائی لائٹ کر سکوں. تو اس میں جو ہوں نا اس میں جتنی مجھ سے ہو سکی میں ضرور ہیلپ کروں گا. آپ کے کویشچنز وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی مجھے پلیز بتا دیں، میں نا کوشش کروں گا کہ ان کو ایڈریس کرنے کی. تو میں نے گروپ میں دیکھا تھا، اس میں مجھے جو زیادہ انریسٹ نظر آیا نا وہ نظر آیا ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے جنہوں نے ہاؤس جاب ابھی کمپلیٹ کی ہوتی ہے، اور ان کو نا جاب کے لیے وہ پریشان ہیں کیونکہ گورنمنٹ جابز ہیں نہیں، اور کانٹریکٹس ہیں، اور اب تو ڈیلی ویجز کے اوپر اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. دیکھیں 2 طرح کے ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ آگے کیا کریں، مطلب یو آر سرچنگ فار اے جاب. دوسرا یہ ہے کہ آپ نیولی انڈکٹ ہوئے ہیں، یا پرائیویٹ کر رہے ہیں، یا کانٹریکٹ پہ کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو مینیج کیسے کریں. تو ایسے کرتے ہیں، پہلے نا فرسٹ سینیریو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے ہاؤس جاب کر لی ہے، آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے، آپ کے گھر والے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یار اب کچھ نہ کچھ کرے گا یا کرے گی، تو اب کیا کریں. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ آپ اسٹڈیز کریں، آپ پڑھیں، آپ آگے جائیں اور بی ایچ یوز اور یہ دیکھیں، لیکن اب نا اس سچویشن میں یہ پاسبل نہیں. ہم نے نا اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی مینیج کرنا ہوتا ہے. سسٹم چینج کرنا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، سیپریٹ ایشو ہے. اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ کرنٹ سچویشن کے اندر کیا کیا جائے، کیونکہ ٹائم جا رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو جہاں جاب ملے آپ لے لیں. آپ کو اگر کلینک پہ ملے، جو ویلز آن کلینک ہے اس کے اندر اپلائی کریں. آپ کو بی ایچ یوز کے اندر ملے، آپ خود سے تو ظاہر ہے وہ نہ بائی کر سکتے ہیں، نہ چلا سکتے ہیں، آپ میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. میں اس کے اوپر سیپریٹ ایک پورا ویڈیو اور پروگرام کروں گا کہ اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں. لیکن یہ بہرحال آپ کے لیول کا نہیں ہے، وہ کسی سینئر کو کرنا چاہیے. اگر آپ کو آفر ہوتی ہے تو ضرور لیں. دیکھیں آپ پرائیویٹ میں جانے کے لیے بھی نا آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوگی. ہر آدمی آپ کو پہلا سوال یہ کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے. آپ کو نہیں ہوگا نا تو وہ آپ کو پرائیویٹ جاب بھی نہیں دیں گے. جاب جہاں ملے جب ملے
اس کو اویل کریں. اسپیشلی آپ ینگ ہیں, ابھی آپ کو کوئی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں, آپ کو اس سے ایکسپیرینس بھی گین ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کو اس کی وجہ سے کسی اچھی جگہ ایڈوانسمنٹ کا موقع بھی ملے. تو جہاں ملے یہ آپ, میں نے اکثر ڈاکٹرز کو دیکھا ہے وہ مجھ سے پوچھ ہوتے ہیں کہ سر ہم نا بی ایچ یو کر لیں, ٹی ایچ کیو کر لیں, پرائیویٹ کر لیں, جاب لیں نہ لیں. میرا ان کو ایک ہی جواب ہوتا ہے, یار بات سنیں, آپ اپلائی کریں, جب آپ کی سلیکشنز ہو جائے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پہلے یہ فیصلہ مت کریں, ٹھیک ہے. آپ اسپیشلائزیشن کے لیے ضرور اپلائی کریں, لیکن اب نا تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہ اس طرح کہ اب ریزیڈنسی نہیں آپ کو دیتے, ایکسپائرز ہو جاتی ہیں. تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ آپ کو کون سی اسپیشلٹی پہ کس لیول کی مل رہی ہے, ایف سی پی ایس ہے, ایم سی پی ایس ہے, ڈی اے ہے, جو بھی ہے, جو آپ کو ملے. پہلی بات ہے ہر ایگزام دیں, جو آپ کو جہاں ملے اس کو لے لیں, اس کو کیری آن کریں, اپنی اسٹڈی ساتھ کریں. محنت ہے, آپ لوگ کر کے آئے ہوئے ہیں, عادی ہیں, آپ نے سخت ترین محنت کر کے ایم بی بی ایس کیا ہے, تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے مشورہ جو ہے نا وہ اس طرح نہ سنیں, خاص طور پہ جو ارد گرد کے ہیں نا کمپٹیشن والے, ان کا مشورہ مت سنیں. کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ مشورہ صحیح نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہماری کمپٹیشن میں آئے گا تو ہمارا چانس کم ہے. یہ ایک بے وقوفانہ سوچ ہے, لیکن اب اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو وہ غلط مشورے دیتے ہیں. آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اب آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے, اب آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے پاؤں جمانے ہیں یا پھنسانے ہیں. نیو میں صرف پھنسائے جاتے ہیں, جما نہیں آپ سکتے. اور اس کے بعد اس کو مینیج کس طرح کرنا ہے, یہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ میں سیٹ اپ میں علیحدہ سیپریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو یہ گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ میں, لوکم پہ, اس پہ ذرا ایزیلی مل جاتی ہے. پرائیویٹ میں نا آپ کو وہ بہت مشکل سے گھسنے دیں گے, اور اگر آپ اس میں گھس بھی جائیں گے نا تو وہ آپ کو نا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں دے گی. تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہو اسٹارٹ میں کہ آپ کو گورنمنٹ سیٹ اپ کی طرف جانا ہے یا پرائیویٹ کی طرف, تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پہلے گورنمنٹ سیٹ اپ کی طرف جائیں. اس کے ساتھ پرائیویٹ ضرور کریں, لیکن سولی پرائیویٹ پہ ڈپینڈ نہ کریں. کیونکہ وہ آپ, ان کو پتہ ہوتا ہے ایکچولی, وہ بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ بلیک میل شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی ہے نہیں جاب, یہ ہمارے نا پاس پھنسا ہوا ہے, تو اس سے نا لو انکم پہ ہائی آورس کے ساتھ جو مرضی کرا لیں. تو اس لیے آج کل کے سینیریو میں نا ویٹ آؤٹ کرنا از ناٹ اے گڈ آپشن. آپ کو جو اپرچونیٹی ملتی ہے, چاہے وہ ایگزام کی ہے, چاہے وہ جاب کی ہے, اس کو ضرور اویل کریں. میری کوشش ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں نا یہ بتا سکوں کہ جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں یا جب آپ اس کو گین کر لیتے ہیں تو اس میں کیا ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں. کیونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اس کو نا ہینڈل کرنا ڈفرینٹ ہے. پرائیویٹ میں آپ کچھ کر نہیں سکتے, وہ ان کا اون کر رہا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ سیٹ اپس کے اندر آج کل خاص طور پہ ایم ایل سیز ہیں, پوسٹ مارٹمز ہیں, میں اس پر بھی بات کروں گا. میری کوشش ہوگی کہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں, جو آپ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم روسٹرس پہ کیا کریں اور ہم ایڈمنسٹریشن سے کیسے ڈیل کریں, اس کو نا ایک خاص باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے تو میں نا اس کو ایڈریس کروں. تو پلیز یہ جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں, فالو کریں, لائک کریں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں نا اس سلسلے میں جتنی مدد کر سکا اپنے سینئر سے یا اپنے ساتھ اپنے کولیگس سے, اس بارے میں اگر کوئی اسپیشلٹی رکھتا ہے اس سے کر کے بات کر کے کوئی آپ لوگوں کا کوئی پرابلم ہو اور میری نظر میں اس کا کوئی سلوشن ہو, تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس میں نا سب کا فائدہ ہے. اگر ہم آپس میں یونٹی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, تو ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ بات نا ینگ ڈاکٹرز کو نا اس وقت سمجھ آ گئی تھی جب انہوں نے وائی ڈی اے بنائی تھی. میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا کہ اب اس کی کیا سچویشن ہے, لیکن اس وقت ہمیں سمجھ آئی تھی کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یونٹی کے ساتھ اکٹھے رہیں. ہم سسٹم میں رہتے ہوئے بھی چلیں اور اس کو چینج کرنے کی کوشش بھی کریں, لیکن پہلے ہم اس کے ساتھ اس کے اندر تو جائیں. سسٹم کے چینج تو آپ تب کرتے ہیں نا جب آپ اس سسٹم کے اندر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ورک کیسے کر رہا ہے, تبھی آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمارا فوکس رہے گا کہ ہم جتنے ایشوز ہیں نا اس سے ریلیٹڈ اس پر بات کریں,
آپ پلیز ضرور سوالات اپنے ڈراپ کریں، کمنٹ سیکشنز میں کر لیں. میں ویسے ایک ویب سائٹ جو ہے نا بلاج ٹائپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر نا انونیمس کویشچنس آپ لوگ ڈراپ کر سکیں. تو میں اس پروسیس میں ہوں، میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوں اس معاملے میں، تو میں اس کو امید ہے کہ جلد ہی ڈیولپ کر لوں گا، پھر میں اس کو شیئر کروں گا، تو آپ لوگ نا اس کے اندر اپنے کویشچنس جو ہے نا وہ ڈراپ کر سکیں گے، تو اس کے آنسرس جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کو بتا سکیں گے. اگر کوئی میرے سے بھی ظاہر ہے لوگ ایکسپیرینس بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں، تو اچھا ہے کہ وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں ہمارے، تاکہ کوئی بہتر مشورہ، کوئی بہتر راستہ جو ہم ڈھونڈ سکیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.